چلی سرور انبیاء کی سواری چلی اور یہ سواری سوئے زاد باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے کہ یہ سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے بعد الحمد للہ میرے دوستو بزرگوں آج ہم ظریف صاحب کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ اپنی بی بی صاحبہ کے سارے ثواب کی محفل میں اور دو عظیم شہزادے بہرام صاحب شام صاحب جو عاشقان رسول ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا یہ گھرانہ ہے ان کی والدہ کے سارے ثواب کی محفل میں ہم سب جمع ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے آمین حسین گھڑیاں حسین لمحات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر انوار کی نسبت والا پیارا مہینہ مرحومہ کو نصیب ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے وہ ہر عالم کی رحمت تھے وہ جس عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت تھے وہ جس عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے یہی عالم پسند آیا سبحان اللہ سبحان اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین آیا مبارکہ بتاتی ہیں محبوب تو ہر جہانوں کے لیے رحمت ہے ایک عالم برزخ بھی ہے ایک عالم حیولہ بھی ہے ایک عالم ملکوت بھی ہے ایک عالم ناسوت بھی ہے ایک عالم جبروت بھی ہے یہ تمام کے تمام عالمین اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کے یہ جتنے قلابے ہیں انہی کے اندر رکھے ہیں معراج کی رات محبوب ان تمام عالمین کو اپنے قدموں سے برکت دیتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جب تشریف لے گئے تو یہ وہ حسین رات تھی جس کے اندر محبوب کی ساری شانیں کھل کے سامنے آ رہی ہے جو امت کے لیے ایک مشعل راہ ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف واقع معراج کو اگر امتی پڑھ لے تو محبوب کی شانیں ساری سمٹ کر اس کے سامنے یوں آ جاتی ہیں کہ وہ دیکھ کر وہ حضور پر نور کی حیات طیبہ کو وہ اپنے محبوب کی حیات طیبہ کا صرف یہ معراج کا چپٹر اگر پڑھ لے تو یہاں بشریت بھی سامنے آ رہی ہے یہاں نورانیت کا چپٹر بھی سامنے آ رہا ہے یہاں محبوب کی حقیقت جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے آپ اور میں ہماری ایک ہی عادت ہے کہ ہم محض بشر ہے محبوب بشر بھی ہیں نور بھی ہیں سبحان اللہ محبوب کی ایک حقیقت ہے جو بشریت سے بھی اعلیٰ ہے جو نورانیت سے بھی اعلیٰ ہے یہ تینوں چیزیں معراج کی رات میں آپ کو نظر آ رہی ہیں عقیدہ یہ ہے ہمارا معراج حضور کو سوتے ہوئے نہیں ہوئی معراج حضور کو جاگتے ہوئے سبحان اللہ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ وہ پاک ہے ہر عیب سے ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی جب میں بندے کا نام لوں نا کہ حاجی صاحب بندہ بیٹھے ہوئے ہیں قاری صاحب بندہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بندہ روح ما جسم بیٹھا ہوا ہے بندہ روح ما جسم ہے یہ عام بندے کی بات ہے جس کو عبد کہا جاتا ہے لیکن یہاں اللہ نے فرمایا عبدہ پاک بندے کو خاص بندے کو اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر این سراپا انتظار و منتظر فرماتے ہیں عبد کلیم اللہ تھے جو رب کے دیدار کے انتظار میں تھے عبد محمد رسول اللہ ہیں جن کے انتظار میں معراج کی رات رب خود نظر آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر قرب موسیٰ اور ہے عین تجلی اور ہے کسی نے کہا تھا جناب والا یہ کچھ دوستوں کی آرزو ہوتی ہے وقت نہیں ہے ابھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم کے اوپر دعا کرنی ہے میرا دل ہے 1 بجے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر نماز ظہر بھی پڑھنی ہے چلے میں ایک شعر یہ سر میں بھی پڑھ دیتا ہوں طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے سبحان اللہ قرب موسیٰ اور ہے عین تجلی اور ہے کہ یہ طالب و مطلوب
ملنا ملانا اور ہے قرب موسیٰ اور ہے عین تجلی اور ہے نوری اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے آیا اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے پڑھو ہمارے نال ملیتے ہیں اپنا جانا اور ہے ان کا ملانا اور ہے اپنا جانا اور ہے ان کا اپنا جانا اور ہے جناب کلیم اللہ جب خود گئے تھے تو اللہ فرماتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ ہم نے کلیم اللہ سے وعدہ کیا کہ وہ کلیم دیدار کے لیے آ رہا ہے تو 30 روزے رکھ 30 راتیں عبادت کر پھر میری بارگاہ میں آ جب آئے نا تو جناب کلیم اللہ اپنی نالین کے ساتھ تشریف لے گئے اللہ نے فرمایا نہیں کلیم جا کر 10 اور روزے رکھو 10 راتیں اور عبادت کرو معلوم ہوا ہیں تو نبی کلیم اللہ ہیں لیکن جب نالین کے ساتھ گئے تو اللہ نے فرمایا میرے کلیم بے ادبی ہو گئی ہے اللہ میری بارگاہ میں کلام کے لیے آیا ہے جوتی پہن کے نہیں آنا تھا اب جوتی اتار کر 10 اور روزے رکھ اور 10 اور نفل پڑھ راتوں کو جاگ کر 40 کی گنتی مکمل فرمائی بے شک یہ 40 کی گنتی میں بڑی حکمت ہے اور اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مومن کی روح 40 دن تک مرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف اپنے قبر کی طرف لوٹ کر آتی ہے کون میرے لیے فاتحہ پڑھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے ثواب کر بولیں گے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 40 دن تک اپنی قبر تک آتی ہے اعلیٰ علیین سے بڑے میں دیکھ رہا تھا آپ دفنا کے آئے تو بیٹے بیٹیاں پڑھ رہے ہیں ساتھ جناب فجر کے بعد ہمارا معمول اس قبرستان میں اکثر گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں جس کو دفن کیا جاتا ہے پھر صبح کے وقت فجر کے بعد گھر والے آتے ہیں اہل و عیال آ کر پڑھتے ہیں محبوب نے صدیاں پہلے فرمایا تھا مومن کی روح لوٹ کر قبر پہ آتی ہے کہ کون ہے سارے ثواب کر رہا ہے اللہ سبحان اور اہل اللہ ایمان کا صدیوں سے طریقہ رہا ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور پتہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا یہ حدیث شریف پہ آتا ہے کہ ڈھونڈتے تھے کہ کون نیکوکار ہے جس سے دعا کروائی جائے سوٹ بھی اگر کسی کے لیے یہ سارے ثواب کر رہے ہیں نا کہ میت کی طرف سے دینا ہے تو اس کو دیں گے کہ جو پنجگانہ نمازی ہو اللہ کہ یہ سوٹ جب پہنے گا اللہ کی عبادت کرے گا تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ اس میت کا خیال رکھا جا رہا ہے جو قبر کے اندر ہے جو اب محتاج ہے جو انتظار کر رہا ہے کہ میرے اہل و عیال کب میرے لیے دعا کریں گے عالی مرتبہ احباب یہ محبوب ہیں جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بشریت کی معراج ثابت ہو رہی ہے کنڈی ہل رہی ہے بستر گرم ہے وضو کا پانی چل رہا ہے امامہ جس ٹینی کے ساتھ لگا وہ ٹینی حرکت کر رہی ہے اور محبوب بیت المقدس سے ہو کر آئے جن کی سوچ یہاں تک محدود تھی نا حضور نے ان سے یہی ذکر کیا ابو جہل میں رات کے مختصر حصے میں مسجد اقصی کو دیکھ کر آیا ہوں ابو لہب دیکھ کر آیا ہوں ابو سفیان دیکھ کر آیا ہوں عتبہ شیبہ دیکھ کر آیا ہوں مانو گے انکار کر بیٹھے انہوں نے بالکل ہی انکار کر دیا حضور کو سوچ سوچ کے نہیں مانا جاتا محبوب کو جس طرح مانا جاتا ہے یوں مانا جاتا ہے یہی لفظ وہ سارے اٹھ کر صدیق اکبر کے گئے اور جا کر کہنے لگے ابو بکر اگر کوئی دنیا کا بندہ کہہ دے کہ میں 300 میل دوری پر بیت المقدس کو رات کے مختصر حصے میں دیکھ کر آیا ہوں تو مانے گا ابو بکر نے کہا کوئی دنیا کا بندہ کہے میں ماننے کے لیے تیار نہیں آمنہ کا لال کہے تو بغیر دلیل کے ماننے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر بارگاہ رسالت سے لقب کیا ملتا ہے صدیق اکبر کا لقب عطا ہوا اللہ معلوم ہوا بے شک جب محبوب کو صدیق اکبر کے لہجے میں اس انداز سے مانا جائے کہ یہاں ترادو نہ رکھا جائے کہ محبوب خدا ہیں ان چیزوں کے اسباب کے محتاج نہیں ہیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی انتہا ہو رہی ہے انہوں نے تو سوال وارد کر دیا نا یہ کہنے لگے جناب آپ تو کبھی گئے ہی نہیں بیت المقدس میں ذرا بتائیے دروازے کتنے ہیں ذرا بتائیے کھڑکیاں کتنی ہیں تو پھر بخاری شریف کے اندر حدیث ہے محبوب کے سامنے رب نے پوری بیت المقدس کو اٹھا کے رکھ دیا اللہ سبحان اللہ اتنے دروازے ہیں بھائی اتنی کھڑکیاں ہیں یعنی محبوب بتا رہے تھے وہ کملیوں میں کھڑکیاں گننے نہیں سو گیا ہوئے اور میں دروازے گننے کے لیے نہیں گیا تھا میں رب کے قرب سے اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ لینے کے لیے گیا اللہ سبحان اللہ محبوب دو عالم یہ دیکھیے کتنی عظیم چیز ہے
حضور فرماتے ہیں جب معراج کا حضور کو جب پتہ ہے یہ نماز کی کیا کیئر کیا کرو. حضور جب معراج کے انوار میں لنوریہ من آیاتنا، اللہ فرماتے ہیں ہم محبوب کو نشانیاں دکھانا چاہتے تھے. جب وہ معراج کی حضور کو یاد آتی نا تو حضور نماز کا اہتمام فرماتے. اصل مؤذن کی کیا ہنیاں کہ مؤذن جی اذان دیجئے، جی اذان کا وقت ہو گیا ہے. حضور یہ نہیں کہا کرتے تھے. حضور بلال حبشی کو کہا کرتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال میری روح کو راحت دینا، تو رب کا نام لے گا تو مجھے معراج جیسا لطف پھر آ جائے گا. اللہ سبحان اللہ. یعنی اذان بلال حبشی دیتے تھے تو حضور فرماتے ارحنا یا بلال، یعنی اذان کا ٹائم ہوتا تو حضور فرماتے ارحنا یا بلال، اے بلال میری روح کو راحت دینا. اس لیے حضور نے مومن کے لیے فرمایا مومن سمجھ الصلاۃ معراج المومن، میں مومن کے لیے بھی تحفہ دے رہا ہوں. مجھے رب نے معراج کی رات معراج کروائی ہے. مومن جب نماز پڑھے تو اس کو معراج ہوگی. اس لیے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو کأنک تراہ، کہ اس طرح نماز پر پہلے تو یہ اپنے یقین رکھ لیا کر کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں. اگر ایسے نہیں تو پھر اتنا تو یقین کر لیا کر اے بندے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سبحان اللہ. رب تجھے دیکھ رہا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ حضور کی کیا شان ہے. اللہ سورہ شعراء میں ارشاد فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم، محبوب فرماتے ہیں اے میرے امتی جب تو نماز پڑھ تو یوں نماز پڑھا کر کہ اتنا یقین کر کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے بے شک کہ تو نماز پڑھ رہا ہے. یہ امتی یقین کر لینا تو اس کی نماز بڑی اچھی ہو جائے گی، نماز خشوع خضوع والی ہوگی. کیا شان ہے ہمارے محبوب کی. جب نماز پڑھتے ہیں تو رب قرآن میں سورہ شعراء میں فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. محبوب جب تو نماز پڑھتا ہے نا تیرے قیام کو بھی تیرا رب دیکھتا ہے، سبحان تیرے اللہ. سجدے کو بھی تیرا رب دیکھتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے سجدوں کو بھی تیرا رب دیکھتا ہے. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، یعنی کہ رب ناز کرتا ہے نماز ہوئے تو یہ جی ہوئے سبحان بھائی، اللہ. قیام ہو تو اس طرح کا ہو، سجدہ ہو تو اس طرح کا ہو، رکوع ہو تو اس طرح کا ہو جیسا میرا یار میری بارگاہ میں بندگی کر رہا ہے. اللہ یہ بشریت کی انتہا ہے. یہاں بشریت کی معراج ہو رہی ہے. پھر اس سے آگے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ جبریل امین حضور کے ہم رکاب بن کر گئے ہیں، ساتھ گئے ہیں. اب یہاں 3 باتیں محدثین نے کی ہے. بعد نے یہ لکھا ہے کہ حضور رف پر گئے تھے. حضور کے لیے ایک تخت لایا گیا تھا بیت المقدس سے آگے. حضور تشریف لے گئے. بیت المقدس میں سرکار نے نبیوں کی امامت فرمائی، رسولوں کی امامت فرمائی. 313 صفاں بنیاں، ہر صف کے اندر ایک رسول کھڑا ہے. اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. اس پیارے ذکر کے صدقے اللہ ہماری مرحومہ پھوپھی صاحبہ کی بخشش فرمائے. سونے آمین. آواز ڈال، پیارے آمین. انداز ڈال، ایک بار بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ کس محبوب کا ذکر ہے کہ جن کے اس ذکر کا، اس مجلس کا لطف لینے کے لیے، حضور کی شانوں کو سننے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا جلسہ لگایا گیا بیت المقدس میں. نبی موجود ہیں، اسٹیج سیکرٹری جبریل امین ہیں، ہر نبی اپنی شان میں تقریر کر رہا ہے، اور آخر میں آپ کی اور میرے نبی نے اپنی شان میں خود خطبہ دیا جو تمام سیرت کی کتب میں آتا ہے. آدم علیہ السلام نے کہا او نبیو میں ابو البشر ہوں، انا صفی اللہ. حضرت ابراہیم اٹھے اور کہنے لگے انا خلیل اللہ. جناب موسیٰ اٹھے اور تقریر کی اور آپ نے کہا انا کلیم اللہ. جناب عیسیٰ اٹھے اور کہا انا روح اللہ. اور حضور نے جب تقریر فرمائی اور آخری صدارتی خطبہ دیا تو فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. بولیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ. اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نوریوں کے اجتماع میں تھے مقرر نور کے. اللہ اللہ ہو رہا تھا مسجد اقصی میں جلسہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. اور صدقہ لے لیں نور کا آیا ہے تارا نور کا. پیار سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ.